اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. اگرچہ بظاہر تو گھاٹے کا سودا ہے دنیاوی اعتبار سے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جان کا اندیشہ ہے. قتال کے لیے نکلنا جان کا, جو اگر بچ کے آ گئے تو ایک نئی زندگی سمجھیے, ورنہ انسان میدان جنگ میں جاتا ہے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے. مال مانگا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں, مال دے کر. دنیا میں تو بہرحال دولت کی کمی کا احساس ہوتا ہے نا, اگرچہ تمہیں گھاٹے کا سودا نظر آتا ہے, حقیقت میں یہی نفع کا سودا ہے اگر تمہارے پاس علم حقیقی ہے. اب ان دو مقامات سے جو نتیجہ میں نے نکالا, there can be no ایمان without jihad فی سبیل اللہ. There can be no salvation on the day of judgment without jihad فی سبیل اللہ. کس قدر اہم ہے جہاد فی سبیل اللہ کو اب سمجھنا, اس کے تقاضوں کو جاننا, اس کی شرائط کا فہم حاصل کرنا. اس ضمن میں جو دنیا میں آج غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اور زبردستی پھیلائی بھی جا رہی ہیں جان بوجھ کر, اس کا اصل سبب ہم خود ہیں. ہماری بہت بڑی غلطی ہوئی, بہت بڑی غلطی ہوئی, بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے جہاد اور قتال کو ہم مانی قرار دے دیا. یہ بھی جوڑا وہی ہے, عام اور خاص, لیکن جہاد اور قتال یہ ہم مانی نہیں ہے, سینونیمس نہیں ہے. اسی لیے میں نے سورہ صفی کی آیت نمبر 4 بھی آپ کو سنائی. اب یہ اس اعتبار سے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ پر قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے. کل 14 آیتیں, اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر بھی ہے, یہ آیت نمبر 11 کے اندر, اور آیت نمبر 4 میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم بھی ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی صفا صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کو محبوب تو وہ بندے ہیں اس کے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر, گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. قتال فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل اللہ, دو اصطلاحات ہیں, ان کا مفہوم بالکل ایک تو نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں ان دونوں کو مترادف قرار دے دیا. اس کے نتائج کیا نکلے؟ قتال ہر وقت تو ہوتا ہی نہیں, لہذا جہاد ثانوی شے ہو گیا, اس کی اہمیت ہی نہیں رہی ہے. وہ جو بیک برنر کی جگہ ہوتی ہے وہاں رکھ دیا گیا. بعض لوگوں نے ایک اور غلطی کی اس کے برعکس, جہاد کی اہمیت کے پیش نظر انہوں نے اسے ارکان اسلام میں داخل کر دیا. یہ بہت بڑی جسارت ہے, اس لیے کہ متفقون علیہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے میں سنا چکا ہوں 5 ارکان اسلام کے, اور حدیث جبرائیل میں اسلام کی ڈیفینیشن وہی 5 چیزیں. چھٹی چیز داخل کرنے کا کسی کو حق نہیں. ارکان اسلام میں جہاد فی سبیل اللہ شامل ہے, ارکان ایمان میں شامل ہے. There can be no ایمان without جہاد فی سبیل اللہ, and there can be no salvation. نجات کا کوئی امکان نہیں ہے اگر جہاد فی سبیل اللہ نہیں. ہم نے مترادف بنا کر ایک طرف تو سیکنڈری حیثیت دے دی اس کو, اور اس سے ستم بالائے ستم مسلمان جنگ کرے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. مسلمان بادشاہ ہے, زانی ہے, شرابی ہے, بدماش ہے, عیاش ہے, اور وہ صرف کسی اپنے پڑوسی غیر مسلم ملک پر حملہ کر رہا ہے تاکہ اس کی ریونیوز بڑھ جائیں, اس کی آمدنی بڑھ جائے, اس کی عیاشیوں کا میں اضافہ ہو جائے, وہ اور زیادہ بڑے محل بنائے, تو اس کی جنگ جہاد فی سبیل اللہ ہوگی. ہم نے بدنام کیا جہاد فی سبیل اللہ. اب غیر مسلم تو یہ سب کچھ دیکھتے ہیں, جہاد کسے کہتے ہیں, اسی کے اعتبار سے پھر مفہوم ان کے سامنے آتا. یہ مغالطہ ہم نے ڈالا, اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں. اب سمجھیے مثبت طور پر جہاد فی سبیل اللہ ہے کیا, اس کے مراحل کیا ہیں. ایک 9 سٹوریڈ بلڈنگ کا آپ تصور کریں گے جس کی نویں منزل پر جا کر قتال آئے گا, اس سے پہلے نہیں. لیکن اس سے بھی پہلے لفظی معنی کیا ہے جہاد کے؟ جہاد کا لفظ بنا جوہد سے, جوہد کے معنی کوشش, جد و جہد,
اردو میں عام بولتے ہیں، اور آج کے عنوان میں بھی جد و جہد ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا، مختلف ابواب میں آنے سے معنی بدلتے ہیں. جہاد یا مجاہدہ، جہد یک طرفہ ہے، کوشش، کسی کام کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، ٹو ایکزرٹ یور سیلف فار سم تھنگ، فار سم آبجیکٹو. لیکن جہاد یا مجاہدہ بنے گا جبکہ دو افراد ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کر کوشش کر رہے ہیں، رسا کشی ہو رہی ہے. لہذا کوشش اور کشاکش، اس میں جو فرق ہے، رسا کشی، ایک ٹیم ادھر ہے ایک ادھر ہے، وہ رسے کو ادھر کھینچ رہی ہے وہ ادھر کھینچ رہی ہے، تو یہ دو طرفہ عمل ہے، جہاد یا مجاہدہ. اسی طریقے سے قتل اور مقاتلہ یا قتال، کوئی شخص جا رہا تھا آپ نے شوٹ کر دیا، یہ قتل ہے، یک طرفہ عمل ہے. دو فوجیں آمنے سامنے ہیں، یہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ قتال ہے، یہ جنگ ہے. یا مقاتلہ ہے، دونوں مصدر ہیں یہ، جہد، کوشش. اچھا انگریزی میں آپ کیا کہیں گے؟ ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، کسی چیز کے لیے کوشش کرنا. اور جہاد کیا ہوگا؟ ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ، وہ اگینسٹ ہوگا، اسٹرگل، محنت. اس فرق کو ذہن میں رکھیے. جہد کوشش، ٹو اسٹرائیو کوشش کرنا، جہاد کشاکش، کھینچ تان. جہاں جہد کے مقابلے میں آ جائے، وہ اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرے، یہ اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرے. ایک ویکنسی ڈکلیئر ہوئی ہے، اب آپ پورا زور لگا رہے ہیں، جو سفارش ہو سکے، جو کچھ ہو سکے کسی طریقے سے مجھے ملے. ایک اور شخص بھی زور لگا رہا ہے، یہ آپ کا جہاد ہو رہا ہے. اور قتل یک طرفہ عمل ہے، قتال جنگ ہے، دو طرفہ ہے. اب دیکھیے یہ جو جہاد ہے یہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. ایوری لیونگ آرگنزم آن دس پلانٹ is continuously in jihad. آپ خود کہتے ہیں struggle for existence، مقابلہ نہیں ہوتا اس میں. کاروبار میں مقابلہ ہو رہا ہے، ملازمتوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، مقابلوں کے امتحان ہو رہے ہیں. حیوانات جرثومے چھوٹے چھوٹے سے struggle for existence، اسے جہاد زندگانی کہیں گے آپ، جہاد زندگی. Every living creature, every living organism is engaged in continuous jihad, struggle for existence. اس کو جہاد زندگانی کا لفظ دیا اقبال نے. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. اچھا مسلمان بھی جب یہ کام کرتا ہے، جہد للبقاء، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اگر وہ شریعت کے احکام کے مطابق کر رہا ہے تو یہ عبادت ہے. اگر حرام ذریعے استعمال کر رہا ہے، غلط ذریعے استعمال کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، تو یہ حرام کے درجے میں چلا گیا. اور اگر آپ اپنی اس جہد بقا کو، جہاد وجود کو، جہاد زندگانی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے. حضور نے فرمایا القاسم و حبیب اللہ، جو شخص محنت کر کے کماتا ہے وہ اللہ کا ساتھی، اللہ کا دوست ہے، حبیب اللہ. اور سب سے بہترین کھانا بتایا وہ ہے رزق جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہو، محنت، مشقت. بہرحال یہ جہاد کا ایک آغاز ہے. میں نے کہا تھا یہ یونیورسل فینومینن ہے، یونیورسل، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے. اس سے اوپر اٹھیے، انسانی سطح پر سب سے بڑا جہاد اپنے حقوق کا حصول، دی فریڈم اسٹرگل، دی اسٹرگل فار سیلف ڈٹرمینیشن. کوئی قوم آ کر آپ پر حاکم ہو گئی، اس سے نجات حاصل کرنا، یہ جہاد فی سبیل الحریت. فی سبیل کسے کہتے ہیں؟ فار دی کاز آف، ان دی کاز آف.
جہاد فی سبیل الحریت جائز ہے، سب کریں گے، سب کی آزادی حق ہے، کسی کو غلام بنا کر رکھنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. تو اسٹرگل فار فریڈم اٹس اے یونیورسل فینومینن. اور مسلمان بھی اگر کرے گا اور اللہ کی حدود کے اندر رہ کر کرے گا تو وہ بھی اللہ کے ہاں وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، بلکہ اگر جان دے دے گا شہید شمار ہوگا. اس لیے کہ حضور کی ایک حدیث ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے. اب آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کے پاس کچھ مال ہے، جیب میں کچھ ہے، کوئی ڈاکو آ گئے آپ کو گھیر لیے. اب آپ کے پاس دو راستے، ایک تو آپ کہے لو بھائی جو کچھ ہے یہ حاضر ہے، لے لو، میری جان بخشی کرو، اور ایک یہ کہ آپ ڈٹ جائیں. اس ڈٹ جانے میں اگر جان چلی گئی تو آپ شہید ہیں. من قتل دون مال ہی، تو مال سے تو 1000 گنا بڑی شے ہے حریت فی سبیل الحریہ. لیکن ہم نے کیا غلطی کی؟ فریڈم سٹرگل کو بھی جہاد فی سبیل اللہ کہہ دیا. بہت بڑی غلطی، جس کا سب سے بڑا مظہر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ مڈ 50s کی بات ہے. میں اپنے MBA سے فارغ ہو کر منٹگومری میں، جو اب سائیوال کہلاتا ہے، جا کر آباد ہو گیا تھا والدین کے پاس. الجزائر میں اس وقت فریڈم سٹرگل چل رہی تھی فرانس کے خلاف. تو اس کے لیے کچھ فنڈز حاصل کرنے کے لیے ایک وفد آیا پاکستان کے دورے پر. ایک تو کرنل صاحب تھے، کرنل عودہ، وہ تو داڑھی مونچھ صاف تھے جیسے ہوتے ہیں عام طور پر فوجی. لیکن ایک بہت بڑے عالم دین علامہ بشیر الابراہیمی الجزائری، بہت مشہور، بہت بڑے عالم، وہ بھی ساتھ تھے. انہوں نے جو تقریر کی عربی میں، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، واقعہ یہ کہ وجد میں آ گیا پورا مجمع. وہ لوگ تو وجد میں نہیں آ سکے ہوں گے جنہوں نے ترجمہ جنہوں نے سنا ہے، لیکن میں عربی سے واقف تھا تو میں واقعتاً وجد میں آ گیا. قرآن کا بیان، حدیث کے بیان، جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت، جہاد فی سبیل اللہ کا مقام و مرتبہ. اچھا جو بھی ہو سکا، پیسے ہم نے جمع کیے، کمیٹی بنائی، تھیلی پیش کی. Now prepare for the shock. جب یہ جہاد کامیاب ہوا تو ایک سوشلسٹ ریاست قائم ہو گئی. ہاؤ کم؟ اگر یہ جہاد فی سبیل اللہ تھا تو اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے تھی. اگر درخت آم کا تھا تو اس میں نمولی کیسے لگ گئی؟ معلوم ہوا کہ ہم نے غلطی کی تھی. ہم نے اسے جہاد حریت کی بجائے جہاد فی سبیل اللہ کہہ دیا. بھئی جہاد حریت جائز ہے اور اس کے لیے جان دینا بھی شہادت ہے، لیکن آپ نے اس کو جہاد فی سبیل اللہ کیسے کہہ دیا؟ چنانچہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ میں نے جب افغانستان میں روسی فوجیں داخل ہو گئیں تو جو وہاں پر ایک سٹرگل شروع ہوئی ہے، ریزسٹنس شروع ہوئی ہے، میں نے اسے کبھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانا. جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ لگوا کر امریکہ نے فائدہ اٹھایا، مرے افغان، اور کام بن گیا اس کا آرک رائیول جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور نتیجہ پوری دنیا بھگت رہی ہے کہ بائی پولر کی بجائے یونی پولر دنیا ہو گئی. اور وہ جو ایک پول ہے جتنا طاقت کے نشے میں اس وقت چور چور ہے، وہ آپ کو معلوم ہے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا تھا جہاد حریت ہے، جائز ہے، ٹو ڈیفینڈ یور کنٹری اگینسٹ این انویڈر، لیکن اسے جہاد فی سبیل اللہ نہ کہیں. اچھا اس سے آگے آئیے، اب ہیومن لیول پر اس سے اوپر کا ایک کی سطح ہے، نظریے اور نظام کے لیے جہاد. ایک نظریہ تھا مارکسزم، اس کی بنا پر نظام جو بنا وہ کمیونزم. Who really believed in Marxism and communism, he struggled to establish a communist state. یہ جہاد ہے فی سبیل الاشتراکیہ، اشتراکیت کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں، مر رہے ہیں. زار کی فوجیں جو ہیں وہ شوٹ کر رہی ہیں کھڑے ہو کر کے قطاروں کے اندر، جانے دے رہے ہیں. اس کے بغیر تو ظاہر بات ہے شہنشاہیت، زار کی شہنشاہیت کہیں جگہ چھوڑ سکتی تھی، کہیں اپنی جڑ چھوڑ سکتی تھی.
تو یہ جو جہاد ہے یہ ہے ایک نظریے کی بنیاد پر، اس نظریے پر ایک نظام قائم ہوتا ہے، جس نظریے میں وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہی حق ہے، یہی انسان کے لیے بہتر ہے، اسی میں عدل ہے، اسی میں انصاف ہے، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ان پر فرض ہے۔ نہیں کرتے تو آپ کہیں گے ایسے ہی جھوٹ موٹ کو بنا پھرتا ہے کمیونسٹ، اس کی تو ساری دوستیاں، اس کے سارے تعلقات جو ہیں وہ تو کیپٹلسٹ کے ساتھ ہیں، تو ان کے تنخواہیں لیتا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ ہے جہاد، اگر وہ نظریہ ایمان ہے اور نظام اسلام ہے، اس کے لیے جو جہاد ہوگا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ کسی اور مقصد کے لیے یہ جہاد کو آپ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ ڈیموکریسی کے قیام کے لیے کسی بادشاہت کو ختم کر کے ڈیموکریسی کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، جہاد ہے، جہاد فی سبیل الڈیموکراطیہ، جہاد فار دی کاز آف ڈیموکریسی، جہاد فار دی کاز آف اشتراکیت۔ اسی معنی میں قرآن مشرکین مکہ کو بھی مجاہد قرار دیتا تھا، وہ تھے مجاہدین فی سبیل الشرک، جانے نہیں دے رہے تھے، کیا قربانیاں نہیں دے رہے تھے، وہ اپنے عقیدے کے لیے، اپنے نظریے کے لیے، اپنے نظام کے لیے جانے دے رہے تھے۔ تو یہ ہے جہاد نظریے اور نظام کے لیے۔ پھر میں تیسری مرتبہ دوہرا رہا ہوں، اگر وہ نظریہ ایمان ہے اور نظام اسلام کا ہے، قائم کرنا پیش نظر ہے، تو وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اب اس کے 3 لیولز ہیں، اور ہر لیول پر 3 سب لیولز ہیں۔ سب سے پہلا جہاد فی سبیل اللہ کا مرحلہ ہے کہ ایمان دل میں آ گیا تو ایک کشاکش اندر شروع ہو جائے گی۔ میں اگر فرائیڈ کی اصطلاح استعمال کروں تو ایگو اور ایڈ یا لبیڈو میں تصادم ہوگا۔ آپ کے نفس کی خواہش کچھ اور ہے، ایمان کہتا ہے غلط، کشاکش ہوگی کہ نہیں؟ یہ اندرونی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف۔ جیسے فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا میں بادشاہ نہیں ہوں مصر کا؟ مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور کیا یہ ساری نہریں جو ہیں میرے نظام کے تحت نہیں چل رہی؟ اسی طرح برا نہ مانیے، ہمارا نفس کہتا ہے یہ جسم میرا ہے، میری ملکیت ہے، اٹس مائی ڈومین، میری خواہش پوری کرنی ہوگی۔ جیسے اس نے کہا میں نہیں جانتا کوئی خدا ہے میرے سوا اور میرے اوپر، میں نہیں مانتا، نفس بھی کہتا میں نہیں ماننے کو تیار، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز، میری خواہش پوری کرو۔ اس کے خلاف جہاد، یہ پہلی منزل کا جہاد ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے 3 منزلہ عمارت ہے، تو بلند ترین تو ہے تیسری منزل، اہم ترین ہے پہلی منزل۔ پہلی منزل بنے گی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی نا۔ پہلی منزل یہ ہے اور اہم ترین یہ ہے۔ اسی لیے مولانا روم نے کہا نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن ایراعون نیست، اس کے پاس لاؤ لشکر تھا، اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں خدا۔ میرا نفس بیچارہ اس کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں، زبان سے تو یہ کچھ نہیں کہتا، اندر یہی کہتا میں بادشاہ ہوں اس وجود کا، میری مرضی پوری ہے۔ تو اسٹرگل اگینسٹ دس بیسر سیلف، ایک سیلف ہے اونچی سیلف، خود ہی انا، ایگو، اور ایک ہے یہ بیسر سیلف، حیوانی جبلتیں جو اندھی بہری ہیں، جو حلال اور حرام سے انہیں کوئی غرض نہیں، ان کے خلاف جہاد کرنا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکے۔
تمہارے اندر یہ دشمن تو بیٹھا ہوا ہے، تکڑا ہے، تمہیں کنٹرول کر رہا، چلے آؤ باہر کے دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے. تم نے ٹانگے کو گھوڑے کے آگے باندھ دیا. اور ایک دفعہ حضور سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع کرو. یہ جو اندر کی کشمکش ہے، کشاکش ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا نقطہ آغاز، اللہ کا مطیع بنانا ہے نفس کو. اس کے ساتھ دو سب لیول اور ہیں. اس نفس کو بھڑکانے والی ایک قوت ہے انویزیبل، اور ویزیبل بھی ہے. انویزیبل قوت سب سے بڑی ابلیس، شیطان لعین، اور اس کے چیلے چاٹے جنات میں سے. اور ویزیبل میں انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں، جو فحاشی کو کلچر کا نام دے، یہ اس ابلیس کے چیلے ہیں. ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے آپ. اگر آپ ان کے خلاف ایگریسو ایٹیٹیوڈ اختیار نہیں کریں گے تو آپ ان کے دباؤ میں آ جائیں گے. ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، اے لوگوں یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو. وہ تمہیں سبز باغ دکھاتا ہے، بدی کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اچھے اچھے نام اس کے رکھ دیتا ہے، اور تمہیں آمادہ کرتا ہے بدی کے ارتکاب پر. نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کے چیلے چانٹوں کو تم اپنا دوست بناتے ہو. نہیں، شیطان کے خلاف جنگ کرو. اور تیسرا اس پر سب لیول کیا ہے؟ معاشرہ اگر بگڑا ہوا ہے، اس کا عمومی رجحان برائی کی طرف ہے، تو سوشل پریشرز آپ کو ادھر دھکیلتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی موب جا رہا ہے تو اس کے ساتھ چلنا تو بہت آسان ہے، وہ خود ہی آپ کو دھکیلتا ہوا لے جائے گا. اس کے خلاف چلنا بہت مشکل کام. ہو سکتا ہے آپ بڑی زور لگا کے 4 قدم آگے بڑھیں، پھر کو ریلا آئے 10 قدم پیچھے لے جائے. تب دو ہی راستے ہیں، زمانہ بات و سازت تو بعد زمانہ بے ساز. یا تو پیسو معاملہ ہے، زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کرتا، چھوڑو تم زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کر لو، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. ایک یہ ہے کہ نہیں، زمانہ بات و سازت تو بعد زمانہ ستیس. زمانہ اگر تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا تو زمانے سے جنگ کرو، لڑو، ریزسٹ کرو. تو 3 جہاد ہو گئے فرسٹ لیول کے. 3 سب لیولز: نفس امارہ، اڈ، لیبیڈو، نفس حیوانی کے خلاف جہاد، اس کو بھڑکانے والے، وسوسہ اندازی کرنے والے، اس میں پھونکے مارنے والے، شیطان اور اس کی ذریت مانوی اور ذریت نسلی، جنات اور انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں، ان کے خلاف جہاد. معاشرے کے خلاف ایک اسٹرگل. اب یہ 3 جہاد آپ نے کر لیے، اللہ توفیق دے ہم میں سے ہر ایک کو. تو اب یہ جہاد آپ کے جسم سے باہر نکلے گا، خارج میں آئے گا. دوسری منزل ہے نظریاتی تصادم. اگر آپ نے ایمان کا نظریہ اختیار کیا ہے تو الحاد کا نظریہ رکھنے والے بھی موجود ہیں. آپ نے توحید کے نظریے کو اختیار کیا ہے تو مشرکانہ عقائد رکھنے والے بھی موجود ہیں. They are bound to resist. اس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، اپنی بات کو دلائل سے ثابت کرنا ہوگا، اپنی بات کو اچھے انداز میں حسن اسلوب سے لوگوں کے دلوں تک پہنچانا ہوگا. ظاہر بات ہے وقت لگے گا، جان کھپے گی، اور اگر آپ انتہائی سنسیئر ہیں یہ آپ کا ایک لائف لانگ اور ہول ٹائم جو ہے آپ کی انگیجمنٹ ہوگی. یہ اینڈ ٹائم از منی. جہاد بالمال، جہاد بالنفس،
یہ ہے دعوت و تبلیغ کہہ لیں اسے، اپنے نظریات کو پھیلانا کہہ لیں. آخر مارکسسٹ نے اپنے نظریات کو پھیلایا پہلے پیور فلسفی کی سطح پر، ٹاپ انٹلیکچوئلز کو دنیا کے انہیں پوزیس کیا. اس کے بعد ادب کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، شاعری کے ذریعے سے، افسانوں کے ذریعے سے وہ فکر جو تھا طبقاتی شعور، کلاس کانشسنس کا شعور پیدا کیا. اور ہوتے ہوتے یہاں تک کہ ریڑی والے کے زبان پر بھی لفظ آ گیا استحصال. اتنا ثقیل عربی لفظ، استحصال کر رہے ہیں. یہ سارا کام یوں ہی تو نہیں ہو گیا. کتنے ادیبوں نے، کتنے ڈرامہ نویسوں نے، کتنے شاعروں نے اس فلسفے کو پھیلایا ہوگا. اچھا، اس کے بھی 3 سب لیولز ہیں. ہر انسانی معاشرہ 3 سطح کے لوگوں پر مشتمل ہے. ایک انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی ہے، انٹیلیجنسیا ہوتا ہے، یا جسے ایک اور اصطلاح میں کہتے ہیں برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی. دے کنٹرول ڈائریکشن اینڈ ڈیسٹینیشن آف دی سوسائٹی. ہوتے ہیں مائنورٹی، مائنیوٹ مائنورٹی، لیکن ان کا اور پوری قوم کا جو باہمی رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ جیسے یہ دماغ اور پورا جسم. میری ٹانگیں مجھے لے کر چل سکتی ہیں، دوڑ سکتی ہیں، اگرچہ اب میں دوڑ نہیں سکتا گھٹنوں کے آپریشن کے بعد، لیکن بہرحال دوڑا بھی کرتا تھا. لیکن کدھر جانا ہے اس کا فیصلہ یہاں ہوتا ہے. یہ صلاحیت ٹانگوں میں نہیں ہے. ہاں، یہاں سے فیصلہ ہو دوڑو، دوڑیں گے. ہاتھ پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو، کس کو پکڑے کس کو نہ پکڑے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہاتھ بڑھا بھی دیا ہو، کسی کو لکڑی سوکھی سمجھ کر آپ جو ہے جنگل کے اندر سے ایندھن جمع کر رہے ہیں، اچانک آنکھ نے دیکھا وہ تو حرکت کر رہی ہے، فوراً اطلاع گئی، ارے یہ تو سانپ معلوم ہوتا ہے، یہاں سے حکم آیا ہاتھ کھینچ لو، فوراً کھینچ لیا. تو کنٹرول تو یہ کر رہا ہے نا. ماسز کسی معاشرے کی نہ ڈائریکشن معین کر سکتے ہیں، نہ اس کی ڈیسٹینیشن کا فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ اس کا انٹیلیجنسیا ہے، یہ اس کا برین ٹرسٹ ہے، یہ اس کا انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے. لہذا اس نظریاتی تصادم میں بھی پرائرٹی نمبر 1 وہ طبقہ ہے. اگر وہ آپ کے نظریات کے قائل نہیں ہوں گے، حامل نہیں ہوں گے، there can be no collective change in this society. افراد کچھ مل جائیں گے آپ کو، افراد کے اندر ہوتے ہیں جو قبول کر لیتے بس، لیکن معاشرہ ان کے کنٹرول میں. اور اس سطح کے لوگوں کو دعوت دینا، تبلیغ کرنا آسان کام نہیں. آپ کو دلیل سے بات کرنی ہوگی، آپ کو ان کے نظریات کا تجزیہ کرنا ہوگا، اس میں کتنا حصہ غلط ہے، کتنا صحیح ہے. ان کے دماغوں میں مارکسزم گھسا ہوا ہے، ان کے دماغوں میں فرائیڈزم گھسا ہوا ہے، ان کے دماغوں میں ڈاروینزم گھسا ہوا ہے، ان کے دماغوں میں لاجیکل پازیٹیوزم گھسا ہوا ہے. ہاں، کچھ لوگ رہے ہیں آئیڈیلسٹ بھی. ایک ہندوستان میں مسلمان پیدا ہوا آئیڈیلسٹ فلسفی علامہ اقبال، اور دوسرے ہندو رادھا کرشنن، بہت بڑے آئیڈیلسٹ، اس میں کوئی شک نہیں. اور ان کو اللہ نے لمبی عمر بھی دی، تو انہوں نے جو تصانیف فلسفے پر لکھی ہیں علامہ اقبال نہیں لکھ پائے. تو یہ جو طبقہ ہے یہ عام واعظ و نصیحت سے اثر قبول نہیں کرتا. Because there is a barrier in their minds, in their brains. You have to pierce through that barrier. And only then you can approach their hearts. ان کے دلوں تک رسائی نہیں ہو سکتی براہ راست جب تک کہ یہ خول جو ہے، یہ نظریاتی خول، اس کو پیئرس نہ کیا جائے. اور اس کو پیئرس کرنا آسان نہیں ہے. کچھ ذہین نوجوان، فطین نوجوان، اعلیٰ صلاحیتوں والے نوجوان اپنی پوری زندگی اسی کام کے لیے وقف کریں کہ ایک طرف ان جدید علوم و نظریات کو گہرائی میں اتر کر پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. جب تک آپ ان نظریات کو جانیں گے نہیں، نفی کیسے کریں گے؟ آپ کیسے تجزیہ کریں گے کہ اس میں یہ حصہ صحیح ہے، یہ حصہ غلط ہے؟ اور دوسری طرف قرآن کی گہرائی میں غوطہ زنی کرنی ہے تاکہ ہدایت جو اللہ کی آئی ہوئی ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اور پھر اس نور کی روشنی میں پھر آپ لوگوں کو ان چیزوں کے خلاف متنبہ کریں کہ اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ غلطی ہے.
اکنامکس کی یہ تھیوری غلط ہے، باطل ثابت ہو چکی ہے. ڈارونزم جو ہے وہ بایولوجی کے میدان میں شکست دیا جا چکا ہے. لیکن یہ کہ یہ تو کام کرنا جو ہے اٹس اے لائف لانگ افیئر. اب ظاہر بات ہے آپ کے علم میں شاید ہو کہ جب مارکس کتاب لکھ رہا تھا داس کیپیٹال تو اسے فاقے آ رہے تھے. اسے کچھ سپورٹ کرتا تھا اینجلز، لیکن یہ کہ کچھ عرصہ ایسے بھی ہوا ہے کہ وہ بھی سپورٹ نہیں کر سکتا. لیکن پھر اس کی کتاب نے دنیا کو پوزیس کیا ہے. اس کے فلسفے نے لوگوں کو اپنی گرفت میں لیا ہے. تبھی تو پھر انقلاب برپا ہوا. اسی طریقے سے جب تک کہ کچھ نوجوان اسے اپنا پوری زندگی کا کیریئر نہیں بنائیں گے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس طبقے میں آپ کوئی ڈینٹ بھی ڈال سکے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو سوسائٹی ایز اے ہول، دی اسٹیٹ ایز اے ہول ول نیور ایکسپٹ اینی چینج. اس سے نیچے آئیے عوام الناس، ان کے دماغ کلین سلیٹ کی طرح ہے. اس میں نہ کوئی خناس ڈارونزم کا بھرا ہوا ہے، نہ فرائیڈزم کا ہے، نہ مارکسزم کا ہے، کچھ بھی نہیں، کلین سلیٹ ہے. اس کو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے ایسی بات جو از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے اٹھے دل پہ اتر جائے، سادہ ترین زبان میں بھی بات کرو وہ قبول کریں گے. بس صرف اس کی ایک شرط ہے، آپ کا عمل بھی گواہی دے رہا ہو کہ آپ واقعی جو کہہ رہے ہیں اس پر خود بھی عمل پیرا ہے. یہ اگر پہلی منزل آپ سر کر آئے ہیں تب تو ٹھیک ہے. اگر پہلی منزل آپ نے سر نہیں کی اور آپ شروع ہو گئے مبلغ کی حیثیت سے، تو ایسا مبلغ جو ہے وہ اسلام کو بدنام کرے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی کوئی بڑا اونچا آدمی نہیں ہوں، کوئی بہت اعلیٰ تم سے برتر نہیں ہوں. کہ خاص لیول پر جب انسان دینی اعتبار سے پہنچ جاتا ہے تو اب سب سے بڑا فتنہ جو لاحق اس سے ہو سکتا ہے وہ تکبر کا ہے، دوسروں کو بنظر استحقار دیکھنا. اگر یہ نہیں ہے، سنسیریٹی کے ساتھ اپنے مخاطب کی خیر خواہی اس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ ہے موعظہ حسنہ. یہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ سورہ نحل کی آیت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ ٹاپ لیول کے اوپر حکمت سے، دانشمندی سے. اور حکمت کسے کہتے ہیں؟ عقل کا سفر فطرت کی رہنمائی میں، اس کا نتیجہ حکمت ہے. عقل خالص کا نتیجہ فلسفہ ہے. فلسفے کی منزل سکیپٹسزم ہے یا ایگنوسٹسزم ہے، لادریت ہے یا ارتیابیت ہے. ثم لم یرتابوا آج ہم نے پڑھا ہے، وہی ارتیابیت ہے. تھرڈ لیول ہے کہ ہر معاشرے کے اندر کچھ جنہیں ہم سمجھیں گے کہ گمراہ کن طبقات ہیں، گمراہ کرنے والے، ان کی تبلیغی سول سروس موجود ہوتی ہے، انہیں تنخواہیں ملتی ہیں اسی کی کہ وہ آپ کے نظریے کی نفی کریں اور اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ پھیلائیں. یہ لوگ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سمجھنے کے موڈ میں کبھی نہیں ہوتے. ان کا تو انداز مناظرانہ ہوتا ہے، بس سمجھنا سمجھانا پیش نظر نہیں ہوتا. You have to meet them in their own elements. اگر نہیں کریں گے تو عوام الناس پر بہت برا اثر ہوگا. عوام الناس جو ہیں وہ تو پھر زیر اثر آ جائیں گے ان کے. جیسے کہ پادری فینڈر آیا تھا انڈیا میں ابھی جب کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت شروع ہوئی تھی. کلکتے ہی سے انگریز شروع ہوئے تھے، کلکتے ہی سے مشنری وقت شروع ہوا تھا، وہیں پہلا پریس لگا تھا، وہیں اردو کی بائبل چھپی تھی. اور اس نے تمام مسلمان علماء سے مناظرے کیے، بنگال کے، بہار کے، یو پی کے، سب کو ہراتا ہوا، شکست دیتا ہوا دلی پہنچ گیا. اور دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا، اے مسلمانوں، میں وہاں سے یہاں تک آ گیا ہوں، تمہارا کوئی عالم میرا مقابلہ نہیں کر سکا. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے علماء نہ بائبل پڑھتے تھے نہ تورات پڑھتے تھے. ان کا اصل سبجیکٹ تھا فقہ، اس لیے کہ انہیں سرکاری جو حکومت مسلمانوں کی تھی اس کے اندر قاضی اور مفتی کے عہدے اور قاضی اور خطیب جامع مسجد کے یہ عہدے تھے.
تو سول سروس کے لیے جو نصاب بنا ہوا تھا وہاں، اس میں قانون کی اہمیت تھی سب سے زیادہ، تو فقہ پڑھتے تھے، اور وہ لوگ تیار ہو کر آتے تھے پوری طرح عربی سے واقف ہے، قرآن سے واقف ہے، تو مقابلہ کیسے ہو؟ اور اگر اس وقت کوئی شخص مقابلے میں نہ آ سکتا، ایک تو عجیب بات نوٹ کیجئے کہ اس وقت اسلام اور توحید کا دفاع کرنے والا سب سے بڑا ایک ہندو تھا، راجا رام موہن رائے۔ آئینہ تثلیث اس نے کتاب لکھی ہے جس میں کہ ٹرینٹی جو عیسائیت کی بنیاد ہے اس کی نفی کی اور توحید کا اثبات کیا۔ بہرحال پادری فینڈر کے مقابلے میں کوئی اگر نہ آتا تو کیا اثر ہوتا علماء پر؟ ویسے ہمیں انگریزوں نے فتح کر لیا، ہمارے مذہب کو عیسائیوں نے فتح کر لیا، لیکن اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا۔ ضلع مظفر نگر کا ایک قصبہ کیرانہ ہے، مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، وہ میدان میں آئے، انہوں نے شکست فاش دی فینڈر کو، بھاگ گیا ہندوستان سے۔ تو یہ جدال اس کو قرآن کہتا ہے، مناظرہ نہیں، عام لفظ استعمال ہوتا ہے مناظرہ، قرآن کہتا ہے مجادلہ، لیکن اس کے لیے بھی کیا کہتا ہے؟ جدال بھی کرو تو خوبصورت طریقے سے، گالم گلوچ نہ کرو، لوگوں کی توہین نہ کرو، ان کے جھوٹے معبود ہیں تو انہیں گالیاں مت دو، شریفانہ انداز میں بات کرو۔ یہ تین لیولز دعوت۔ ظاہر بات ہے کہ اس طرح کے مناظرے کے لیے بھی اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ان مذاہب کی گہرائی میں نہیں اترے ہوئے، ان کی تاریخ کی جو ہے پورا پس منظر آپ کو معلوم نہیں، ان کے اسکرپچرز کو آپ نے نہیں پڑھا ہے، تو آپ کیسے کریں گے مناظرہ؟ تو یہ تین سب لیولز ہیں دعوت و تبلیغ کے، جہاد کے، جس میں جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے۔ ایک ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ فار دی ایلیٹ، انٹلیکچوئل ایلیٹ، والموعظۃ الحسنہ فار دی کامن ماسز، وجادلہم باللتی احسن، اور جدال اور مجادلہ کرو ان کے ساتھ، لیکن بہت عمدہ طریقے سے، خوش اسلوبی سے، اس میں تہذیب ہونی چاہیے، شائستگی ہونی چاہیے۔ اگر وہ کہیں اس سے نیچے گر رہے تو مت گرنا۔ 2 لیولز اور 6 سب لیول ہو گئے۔ اب آئیے، اس کا چوٹی کا جہاد ہے نظام کو بدلنا۔ مارکسزم کو مانا ہے تو فرض ہے کہ کمیونزم نافذ کرو، یہ سخت ترین مرحلہ ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ خلا تو کہیں ہے نہیں، کوئی نہ کوئی نظام تو ہے، وہ نظام اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے، وہ سٹیٹس کو وہ چاہتا ہے، اس کے ساتھ جو پریویلیج کلاسز ہیں وہ چاہیں گی نظام یہی رہے۔ اسی کی شاخوں پر تو ہمارے آشیانے بنے ہوئے ہیں، ہمارے گھونسلے، ہمارے مفادات پر زد پڑ رہی ہے۔ گرڈ اپ یور لائنز، ریزسٹ دیم۔ یہ معاملہ ہے جس میں تصادم آتا ہے، نظام تصادم کے بغیر نہیں بدل سکتا۔ دعوت کے ذریعے آپ سلیم الفطرت، سلیم العقل لوگوں کو کھینچ لیں گے، لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان میں سے بھی ہو سکتا ہے نکل آئے، ابو بکر صدیق انہی میں سے تھے، عثمان غنی انہی میں سے تھے، لیکن نکل آتے، لوگ نکل آتے، لیکن اکثریت ان کی وہ ڈٹ جاتی ہے۔ گارڈ اپ یور لائنز، اپنے مفادات کا تحفظ کرو، بچاؤ اپنے مفادات کو۔ تو تصادم بیکمز انیویٹیبل، انیویٹیبل، انیویٹیبل۔ اس تصادم کی بھی 3 سٹیجز ہیں، وہی میں نے کہا تھا نا، 3 سب سٹیجز ہر سٹیج پر۔ پہلی یہ ہے جسے پیسو ریزسٹنس کہا جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ کانفلکٹ تو انقلابی لوگوں نے پیدا کیا ہے نا، معاشرہ تو بس رہا تھا، غلام اپنے قسمت پر شاکر و صابر تھے، غربا کہتے تھے ہماری تقدیر ہی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو مارکس نے کہا کہ یہ اوپیم آف دی ماسز ہے مذہب۔ اس نے کانفلکٹ کس نے پیدا کیا؟ جس نے کہا یہ غلط ہے، یہ نظام صحیح نہیں ہے،
یہ ریپریسو ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو ہے، یہ ڈسکریمنیٹو ہے، اس میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہے. ایک طرف ارتکاز دولت ہے، دوسری طرف احتیاج ہے، بھوک ہے، مفلسی ہے، قلاشی ہے. جو یہ کہتے ہیں تو گویا کہ ایک تالاب پرسکون تھا، اس نے پتھر تو آپ نے مارا نا. اب جو لہریں اٹھیں گی تو بی پریپیئرڈ ٹو فیس دی میوزک. چنانچہ اور مارو ان کو قتل کرو، ان کو جیلوں میں ٹھونس دو، ان کو یہ کرو، ان کو وہ کرو. اس سارے معاملے میں پہلی سٹیج ہوگی اس نظریاتی اور نظام کے تصادم میں ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن. اگر آپ وائلنٹ ہو گئے فرام دی ویری بگننگ تو جو پاور اس وقت ہے موجود، جو نظام ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے والی جو حکومت موجود ہے، وہ آپ کو کرش کر کے رکھ دے گی. یو ہیو ٹو بائی ٹائم. اور اس کے لیے کیا ہے؟ وہ تمہیں مارے تم جواب نہ دو، وہ گالی دے تم انہیں دعائیں دو، وہ پتھر مارے تم پھول پیش کرو. ادفع باللتی ہی احسن، بہترین انداز میں دفاع کرو. اسے کہتے ہیں پیسو ریزسٹنس. حضور کی سیرت میں پورے 12 برس یہ حکم تھا. دس واز دی آرڈر آف دی ڈے. نو ریٹیلیشن وٹس ایور، نو ریزنگ آف ہینڈس ایون ان سیلف ڈیفense. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مہاتما گاندھی نے کہا سرحدی گاندھی عبد الغفار خان سے کہ میں نے یہ عدم تشدد جو ہے، تشدد کا جواب تشدد سے نہ دینا، یہ میں نے سیکھا ہے حضرت مسیح سے اور حضرت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مسیح کی زندگی پہلی سٹیج ہی پر تک رہی، آگے کی وہ مہم چلی ہی نہیں، اس لیے کہ آپ کو ریسپانس ملا ہی نہیں. کہتے ہیں کل 72 آدمی ایمان لائے تھے ان پر، اور ان میں سے بھی 12 تھے جو ان کے مخلص ساتھی تھے، حواریین تھے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے. اور ان میں سے بھی ایک وہ تھا جس نے غداری کر کے گرفتار کرایا ہے، ان کی اپنی روایت کے مطابق. اس کو چھوڑیے، تفصیل میں نہیں جانے کی ضرورت نہیں. تو بہرحال اس سے اگلی سٹیج کیسے آتی؟ دعوت وہ دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، وعظ کہتے رہے، یہ سب کچھ کرتے رہے. سیکنڈ سٹیج تک رہے، تھرڈ سٹیج تک تو جب تک کہ قوت حاصل نہ ہو یو کانٹ پروسیڈ. If there's no response, you can't go forward. لیکن یہ کہ حضور کی زندگی میں اگلی سٹیج آ گئی. ساتھی آئے، انہیں مارے کھانی پڑی، دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا، جانوروں کی لاشوں کی طرح ان کی گردن کے اندر رسیاں باندھ کر انہیں گھسیٹا گیا گلیوں کے اندر. سب کچھ ہوا ہے، برداشت کیا. انہیں قتل بھی کیا گیا. حضرت سمیہ، حضرت یاسر پہلے مقتولین ہیں، میاں بیوی رضی اللہ تعالی عنہما. سب کچھ ہوا ہے، برداشت کرو. اسبرو، صبر کرو. اس کا ایک بہت بڑا نتیجہ نکلتا ہے. اس معاشرے میں جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، وہ سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ تو ہوتی ہے، ڈمب تو ہے، ڈیف نہیں ہے، بلائنڈ نہیں ہے. وہ بلال کی چیخیں تو سن رہی ہے نا، وہ دیکھ رہی ہے کس طرح دہکتے ہوئے انگاروں پر خباب بن الارت کو لٹایا گیا. یہ جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے اب یہ سوچتی ہے یہ ان کے اوپر کیوں یہ تشدد آ رہا ہے. کیا بلال نے آقا کی کوئی چوری کر لی تھی؟ کہیں خدا نہ خواستہ خاکم و دہن آقا کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا؟ کیا کیا تھا جو یہ آقا جو ہے امیہ ابن خلف یہ کچھ کر رہا ہے اس کے ساتھ؟ اس کے بعد جب انہیں معلوم ہوتا ہے کوئی جرم نہیں ہے، صرف یہ کہتا اللہ ایک ہے، میں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہے، بس جرم ہے تو یہ ہے. اب اس کا کیا اثر پڑتا ہوگا اس سائلنٹ میجورٹی پہ، اس کا آپ اندازہ کر لیجیے. ان کی ہمدردیاں اندر ہی اندر ان کے ساتھ ہو رہی ہیں. اگرچہ وہ گئے ہیں اپنے لیڈروں کے دباؤ کی وجہ سے غزوہ بدر میں، مفتوح تو پہلے سے ہو چکے تھے. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. بہرحال فرسٹ سٹیج از پیسو ریزسٹنس، صبر محض. سیکنڈ جب ذرا محسوس ہو ہمارے پاس طاقت ہے، we can risk a direct confrontation with the system،
تو اس نظام کو کہیں سے چھیڑا جائے دکھتی رگ کو. دیکھیے گاندھی جی کی موومنٹ میں عرض کر چکا ہوں، پہلے کیا تھا؟ نان وائلنٹ، نان کوآپریشن. کوئی جرم تو نہیں ہے، ہم نہیں پہنتے تمہارے کپڑے، کیا کوئی قانون ہے یہ؟ لیکن سیکنڈ سٹیج کیا آئی؟ یہ چھیڑنا تھا اس کو. نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس. ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا بنایا ہوا نمک لینے جا رہے ہیں، ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا. بٹ اٹ اماؤنٹڈ ٹو چیلنجنگ دی ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا. اب لاٹھیاں پڑی ہیں، جیلوں میں ٹھوسے گئے ہیں، سب کچھ برداشت کیا ہے، کھڑے رہے ہیں، مضبوط رہے. تو یہ سٹیج آتی ہے جب یہ سمجھا جائے کہ ہاں اب طاقت ہے ہمارے پاس. وی کین رسک اے ڈائریکٹ کنفرنٹریشن ود دی سسٹم. اس میں حضور نے کیا کیا تھا؟ مدینے میں جا کر آپ نے 6 مہینے لگائے تھے، 3 کام جن سے کہ اپنی پوزیشن کنسالیڈیٹ کی. مدینے میں کنسٹرکشن آف دی ماسک، وہ مرکز بن گیا، وہی حکومت، وہی دار الشورا، وہی تزکیے کی جگہ، وہی نماز کی جگہ، سب کچھ وہی تھا. دوسرے ایک انصاری ایک مہاجر، بھائی بھائی، تاکہ یہ 2 فیکشنز علیحدہ علیحدہ نہ رہیں، انٹیگریٹ ہو جائیں. اور ایک جو 3 قبیلے یہود کے موجود تھے ان کو جکڑ لیا ایک میثاق میں، معاہدے میں، میثاق مدینہ، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، پیکٹ فار دی جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ. اگر مدینے میں باہر سے حملہ ہوا تو ہم سب مل کر ایک امت کی حیثیت سے دفاع کریں گے. اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. ان کی جو لائف لائن تھی، میں نے بتایا تھا کہ ان کے کیریوانز کو کوئی ٹوکتا نہیں تھا، روکتا نہیں تھا، لوٹتا نہیں تھا. اب تھریٹن کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گویا کہ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ تھا. اور جب بھی یہاں کہیں گئے آپ، وہاں کے لوکل قبیلے سے آپ نے صلح کر لی، معاہدہ کر لیا. یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف تھے، اب حضور کے حلیف ہو گئے، یا انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نہ آپ کے ساتھ نہ ان کے ساتھ، نیوٹرل رہیں گے، نہ آپ کے خلاف ان کی مدد کریں گے، نہ ان کے خلاف آپ کی مدد کریں گے. ان دونوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش سٹارٹڈ ڈیمینشنگ. یہ 2 ریزنز تھیں کہ پھر پوری طاقت کے ساتھ قریش نے ریٹیلیٹ کیا ہے. اور پھر لاسٹ معاملہ شروع ہوا ہے، تیسری منزل. اس تیسری منزل کی تیسرا سب لیول، اس کا نام ہے قتال فی سبیل اللہ. اب جنگ شروع ہے، اے 6 years long وار. یہ جو بدر ہے، احد ہے، احزاب ہے، بنی المصطلق ہے، بے شمار غزوات، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑوں کے نام ہمیں یاد ہیں صرف. It was a continuous war with battles. بدر بیٹل ہے، جنگ نہیں ہے، جنگ تو مسلسل ہے. بہرحال اس کا نتیجہ یہ قتال فی سبیل اللہ کی منزل آئی ہے. چونکہ یہ ساری 8 منزلیں طے کر کے یہاں پہنچے تھے، لہذا کامیابی ہوئی. اگر ایسے ہی اچھل کر نویں منزل پر پہنچ جاتے تو نیچے گر کر ختم ہوتے. یہ ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال.